पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर, हाइड्रा वाइट ट्रीटमेंट, जिल्द की दिलकशी और निखार का इब्तिदाई इलाज। नामवर एस्थेटिक कंसल्टेंट डॉक्टर हनीफ सईद की जेर निगरानी। पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर, जहां खूबसूरती बोलती है। फोन 0341 000 6060 0345 210 5338। अस्सलामुअलैकुम। लाइव डिजिटल न्यूज़ में खुश आमदीद। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सेहत की खबरों से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके लाइक भी ज़रूर कर दें। अस्सलामुअलैकुम। महकमा सेहत सिंध में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हुकूमत सिंध की पॉलिसी पर खुसूसी अहवाल पेश खिदमत है। ये प्रोग्राम वफाकी ईमा पर बलूचिस्तान के महकमा सेहत में मुतारिफ कराए जाने का हुकूमत बलूचिस्तान ने बाकायदा ऐलान कर दिया है, जिसमें ज़ोब, पंजगूर, कोहलू, पशीन, खुजदार, डेरा बुक्ती, कल्लाद और लसबेला के डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों के अलावा खुजदार और ज़ोब के ट्रामा सेंटर्स को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पहले मरहले में चलाया जाएगा। लेकिन तिब्बी हलकों की नुमाइंदा शख्सियात और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के रहनुमाओं ने मज़कूरा हुकूमती फ़ैसले पर किन ख़यालात का इजहार किया है, पहले वो मुलाहिज़ा फरमाएँ। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ बलूचिस्तान के इलाके सिब्बी के पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सीनियर रहनुमा अल्लाहदाद दूनी साहब हैं। मैं इनसे मालूम कर रहा हूँ कि बलूचिस्तान में हुकूमत बलूचिस्तान महकमा सेहत में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को जो मुतारिफ कराने जा रही है, तो ये हुकूमती फैसला दुरुस्त साबित होगा या जो निज़ाम चल रहा है उसका भी इसकी वजह से कोई खात्मा ही हो जाएगा। हकीकी बात है, इन हालात में इन हुक्मरानों से किसी बेहतरी की तवक्को तो नहीं है। अब उसमें चार सरदारों को मिलाकर हर तरह से आवाम का एक्सप्लॉयटेशन होगा, कुछ भी उनको नहीं मिलेगा, बल्कि नाजायज़ इस्तेमाल होगा। तो बस वक्त आया करना है, पैसा आया करना है। पैसा तो बहुत है हुकूमत बलूचिस्तान पर, अब इसको और बाहर की मुदाखलत करेंगे, बुरा ही नतीजा निकलेगा। बस खुदा हाफिज़ रहे। हमारे हेड पहले कुछ नहीं था, अब और ख़राब हो जाएगा। हम तो यही तो कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए, बंद करना चाहिए, उसमें बेहतरी ले आए। लेकिन हुक्मरान मानते कहाँ हैं, वो हर काम उल्टा करते हैं। दुआ कर सकते हैं अल्लाह उनको हिदायत दे। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर जयपाल जनाब, इसमें होता ये है कि वैसे पूरी दुनिया में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जाती है, लेकिन पाकिस्तान में स्पेशली सिंध या बलूचिस्तान में जो आप पूछ रहे हैं, इसमें एक ऑनेस्टी नहीं होती। क्योंकि मैंने यहाँ खुद पूछा था, जो सिंध गवर्नमेंट ने यहाँ हॉस्पिटल्स दिए हुए हैं कराची में, तो मैंने उनसे पूछा था कि आप इसको बेहतर कैसे करेंगे। तो बेहतर वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उसका हायरिंग फायरिंग अथॉरिटी वो सिंध गवर्नमेंट के पास होती है, क्योंकि वो जो जिनको भी ये दिया जाता है वो उसको निकाल नहीं सकते। तो वो जो मुलाजिम रखे होते हैं उनके गवर्नमेंट के, वो फिर अपने तौर पर पूरी ड्यूटी भी नहीं करते। एक तो ये, दूसरा गवर्नमेंट को ये होता है कि मैं इसके बिल्कुल ज़ाती तौर पर अगेंस्ट हूँ कि अगर सिंध गवर्नमेंट या बलूचिस्तान गवर्नमेंट समझती है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेहतर है, तो इनको अपनी गवर्नमेंट ही पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सिंध गवर्नमेंट को भी दे दी जानी चाहिए। जो अच्छे यहाँ हॉस्पिटल से चलते हैं, जो जैसे SIUT है, इंडस हॉस्पिटल है, इनकी भी ऑडिट होनी चाहिए। तो उस पर बड़ी वो मुखालफत हुई थी, जो साद खालिद नियाज का बहुत अच्छा ये इसमें डिमांड थी, और मैं तो ज़ाती तौर पर इसकी हिमायत करता हूँ कि ये होना चाहिए उसकी। तो होता ये है कि सिंध गवर्नमेंट अपने तौर पर उनसे कमीशन भी ले लेती है, या इसी तरह वो मॉडल अभी बलूचिस्तान में जो आप पूछ रहे हैं वो अप्लाई कर रहे हैं, उनसे वो कमीशन ले लेंगे। ऑडिट जो होगी वो उनके गले में होगी, जो प्राइवेट इदारे उनको चलाएंगे, ये सेफ हो जाएंगे। अगर इससे मैं समझता हूँ कि ये खुद चलाने चाहिए, गवर्नमेंट कोई क्रेडिट लेना चाहती है तो उनको ये अपने जो बहुत सारे काबिल लोग उनके पास होते हैं, लेकिन काबिल लोग को ये जगह नहीं देते। जैसे पिछली गवर्नमेंट आपने देखा कि हेल्थ मिनिस्टर किसी डॉक्टर को लगाने के बजाय जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कादिर पटेल को लगा दिया था। तो इसी तरह जो उसका
پراپر ایک ڈیوٹیاں بھی نہیں دی جاتی کہ پراپر بندے کو. ابھی سندھ میں ایجوکیشن کا کپڑا کیا ہے, کسی ایجوکیشنسٹ کو نہیں لایا جاتا, پراپر اس کی بھرتیاں نہیں ہوتی. ٹیچر وہ جو ہے 33% 40% والے کو لیا جاتا ہے, سبجیکٹ اسپیشلسٹ نہیں لیے جاتے. تمام اسکولوں میں سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی کمی ہے, جو وہ ہے ہی نہیں. میتھمیٹکس کا ٹیچر نہیں ملتا, فزکس کا. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو بلوچستان یا سندھ میں ہو رہا ہے, یہ کوئی پراپر اس کا سولوشن نہیں. پراپر سولوشن پراپر بندے کو لگانا اور آنیسٹی سے کام کرنا, اور اپنا ول پاور ان کے پاس ہونا چاہیے کہ ہمیں اس چیز کو بہتر کرنا ہے. تو پھر تو اس کے لیے کوئی بات مشکل نہیں ہے. پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے مرکزی سابق سیکریٹری جنرل ڈاکٹر مرزا علی اظہر. بنیادی طور پہ ہم اس بات کو سمجھتے ہیں اور اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن اس ملک کے عوام کی, اس ملک کے لوگوں کی بنیادی ضرورتیں ہیں, اور یہ ذمہ داری ہے اسٹیٹ کی, ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہاں کے بچوں کو, یہاں کی عورتوں کو, یہاں کے لوگوں کو, یہاں کے بوڑھوں کو, بچوں کے لیے ایجوکیشن کا اور ٹریننگ کا اس کا انتظام کرے. اور جو تمام آبادی ہے, خاص طور پہ بچے, بوڑھے اور عورتیں, ان کے لیے صحت کے جو مسائل ہیں ان کی ذمہ داری سے پوری کرے. لیکن بدقسمتی سے یہ حق جو ہے وہ ہمیں نہیں مل رہا ہے, پورے پاکستان میں کہیں نہیں مل رہا ہے. 18ویں ترمیم کے بعد یہ حق جو ہے وہ مرکزی حکومتوں سے نکل کے صوبوں کی طرف چلا گیا ہے. تو پھر یہ لڑائی شروع ہو گئی ہے کہ اگر آپ مرکز سے بات کریں تو صوبوں کی ذمہ داری ہے, صوبوں سے آپ بات کریں تو مرکز ہمیں پیسے نہیں دیتا ہے. دوسرا مسئلہ جو ہے ہمارا, جو اس ملک کو برے طریقے سے کھا رہا ہے, وہ کرپشن ہے. اس میں کوئی کلام نہیں ہے, کوئی ڈینائل نہیں ہے, کوئی اس بات سے کوئی مفر نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چاہے ہیلتھ کا شعبہ ہو, چاہے وہ ایجوکیشن کا شعبہ ہو, یا ہمارے دوسرے شعبہ جات جو ہیں اس کے اندر کرپشن گلے گلے تک پھیلا ہوا ہے. جس کا جو جہاں داؤ لگتا ہے لوگ اس میں کرپشن میں ملوث ہوتے ہیں. تو ان حالات کے اندر اگر فرض کریں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ, پرائیویٹ لوگ جو ہے وہ اپنے طور پہ چلائیں, اپنے ادارے بنائیں. اس طریقے سے بہت سارے ادارے ہوتے ہیں کہ جن کی سیاست جو نہ ہو, اس میں ان کو حکومتی کوئی شراکت داری نہ ہو. حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو ادارے, جو اسپتال, جو سہولتیں میڈیکل کی اس کے اپنے ڈومین میں ہیں, ان کے اپنی دسترس میں ہیں, ان کا جو تمام تر معاملات شفاف طریقے سے ہونے چاہیے, ان کے آڈٹ ہونے چاہیے, ان کا ایک میرٹ ہونا چاہیے. جو لوگ وہاں پہ اپائنٹ کریں ان کو میرٹ پہ اپائنٹ کریں. ان کے جو فنڈز ملتے ہیں سالانہ, ان فوراً کا ایک ایسا آڈٹ ہو اس کا کہ جس کے اوپر لوگوں کا یقین ہو کہ آپ نے جتنا بھی پیسہ خرچ کیا, جتنا پیسہ آپ کو ملا ہے وہ ایمانداری سے لوگوں تک پہنچا, یا اس میں سے 1% جو ہے لوگوں کو کیا اور 99% جو ہے لوگوں کی جیبوں میں چلا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو فنڈ ہمیں ملتے ہیں, اور بعض اوقات تو یہ سننے کو ملتا ہے کہ بھائی سرکاری فنڈ جو ملے ہیں وہ لیپس ہو جاتے ہیں, وہ خرچ ہی نہیں ہوتے. تو لیپس کیوں ہو جاتے ہیں؟ نااہلی کی وجہ سے لیپس ہوتے ہیں, یا آپ کے لیک آف انٹرسٹ کی وجہ سے لیپس ہوتے ہیں. لیپس کیوں ہوتے ہیں؟ لیپس ہونا نہیں چاہیے. فنڈس کی تو کمی ہی رہتی ہے نا ہمیشہ. ہم یہ کہتے ہیں فنڈس میں دوائیں نہیں ہیں, فنڈس کی کمی ہے, ادھر سے آپ کے جو فنڈس ہیں وہ لیپس ہو رہے ہیں. تو یہ کنٹراڈکشن ہے, یہ بات ایک دوسرے کو رد کر رہی ہے. تو اس میں سے یا تو ایک بات سچی ہو سکتی ہے کہ یا تو لیپس ہو رہے یا فنڈ نہیں ہے, بس دو باتیں ہو سکتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایمانداری کا پہلو جو ہے وہ یہ رائٹ پرسن فار دی رائٹ جاب, کہ جہاں بھی آپ کسی کو کرتے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ ایمانداری کا پہلو جو ہے یہ ہو, کرپشن ختم ہو, اور اس کے بعد سرکاری ادارے اپنے ڈومین میں لے کے اپنے طور پہ کام کریں, اور پرائیویٹ لوگوں کو جو کرنا چاہتے ہیں خدمت, چاہے وہ پیسے لے کے کر رہے ہیں یا وہ وداؤٹ منی یا مفت میں اگر اپنے ادارے چلا رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے کہ اپنے ادارے چلائیں, لیکن درمیان کے اندر ان کا ایک لائن ہونی چاہیے, لائن آف ڈیمارکیشن ہونا چاہیے, اور اپنے ڈومین میں لے کے کام کریں تاکہ یہ ایک دوسرے کو اوور لیپ نہ کرے. اور عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہوتی ہے تو پرائیویٹ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, اور پبلک جو ہمارے جو سرکاری ادارے ہیں وہ اس کا کریڈٹ لے رہے ہوتے ہیں کہ صاحب ہم نے جو ہے یہ تیر مار دیا اور ہم نے فلاں یہ کر دیا, یہ کر دیا. یہ بھی ایک قسم کی مطلب اخلاقی بددیانتی کے زمرے میں آتا ہے یہ. تو اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے, اور ہمارے جو ادارے ہیں ان کو الگ الگ کام کریں, اور اپنی اپنی جو سہولتیں وہ دے رہے ہیں تو اپنے حساب سے کریں. ویڈیو پسند آئی تو صحت کی بے باک خبروں اور تبصروں کے لیے چینل کو سبسکرائب لائک ضرور کریں, اور رہنمائی کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے بھی ضرور دیں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.